یار خدا کے لیے اس کتاب سے جان چھڑائیں، فضائل اعمال سے۔ اس کے مقدمے میں شیخ زکریا کاندلوی خود لکھنے ہیں، اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے جو کچھ انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی وجہ سے، اور وہ بیماری بھی ذہنی تھی، مجھے چند دنوں کے لیے ذہنی کام کرنے سے روک دیا، تو میں نے فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا، اور میرے جو شیخ تھے الیاس کاندلوی صاحب جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت بنائی، انہوں نے بڑے عرصے سے مجھے کہا ہوا تھا کہ کوئی تبلیغی نصاب لکھ دو۔ اس کا پہلے نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا، فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل حج، یہ سارا اس کا حصہ ہے۔ اب انہوں نے خیر وہ فضائل اعمال علیحدہ کر دی۔ تو کہتے ہیں بڑے عرصے سے میں اس کی تکمیل نہیں کر سکا، اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے ذہنی کام سے روک دیا ہے۔ ہاں، تو میں نے کہا یہ خالی ایام میں ان کو یوٹیلائز کر کے ایک کتاب کیوں نہ لکھ دو۔ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ان کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا، اور کتاب بھی اس کے اوپر شاہد ہے۔ جو کچھ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے وہی صوفیوں والی تعلیمات، وہی واقعات۔ فضائل اعمال مولانا محمد زکریا کاندلوی صاحب نے اس وقت لکھی ہے جب آپ کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، الیاذ باللہ، دماغ کام نہیں کرتا تھا، استغفر اللہ۔ ایسی حالت میں لکھی، دماغی کام نہیں کرتا تھا، تو پھر غلط باتیں تو لکھنی تھی، خرافات تو لکھنی تھی، پھر یہ تو لکھنا تھا، وہ تو لکھنا تھا۔ اگلے آنے والے اعتراضات کی بنیاد اس کو بنایا جاتا ہے کہ جی ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، اس وقت لکھی ہے، اور اس پر بطور اعتراض کے جو جواب نقل کی جاتی ہے وہ یہ کہ مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں صفر 375 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزاروں۔ یا زکریا خود کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ایسی حالت میں لکھیں گے تو غلطیاں تو ہوں گی نا۔ یہ ہے اس کا خلاصہ اعتراض کے جواب سے مات فرمائے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ فضائل اعمال ایک کتاب نہیں، فضائل اعمال 6 مختلف کتب کا اور رسائل کا مجموعہ ہے، اور حضرت نے یہ 6 رسائل 10 سال کی عمر میں مختلف اوقات میں لکھے ہیں۔ پہلا رسالہ 1348 ہجری میں لکھا ہے فضائل قرآن، اور آخری حکایات صحابہ 1358 ہجری میں لکھا ہے۔ یہ ایک وقت میں مسلسل نہیں لکھے گئے۔ معترض نے یہ سمجھا ہے کہ شاید یہ کہ فضائل اعمال کتاب پوری حضرت شیخ نے اکٹھی بیماری کی حالت میں لکھی، ایسی بات نہیں۔ اور ان کو غلط فہمی یہاں سے ہوئی ہے کہ جب فضائل اعمال آپ کھولیں گے تو سب سے پہلا جو رسالہ ہے وہ حکایات صحابہ ہے، تو انہوں نے سمجھا چونکہ یہ پہلا ہے، اس کے شروع میں لکھا ہے، لہذا پوری کتاب حضرت نے سارت میں لکھی ہے۔ یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ حضرت نے جو رسائل لکھے آپ ان کے سنوار ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 فضائل قرآن ذی الحج 1348 ہجری۔ نمبر 2 فضائل رمضان 1349 ہجری۔ نمبر 3 فضائل تبلیغ صفر 1350 ہجری۔ نمبر 4 فضائل نماز محرم 1358 ہجری۔ نمبر 5 فضائل ذکر شوال 1358 ہجری۔ نمبر 6 حکایات صحابہ رضی اللہ عنہم شوال 1358 ہجری۔ تو یہ 6 رسائل ہیں، اور یہ بات حضرت نے صرف حکایات صحابہ کے شروع میں لکھی ہے جو کہ 6 نمبر کی کتاب ہے، لیکن جب ان رسائل کو جمع کیا گیا تو حکایات صحابہ اول میں لگائی گئی تاکہ صحابہ کے واقعات پڑھنے پر عبادات کے اندر رغبت ہو، اور معترض نے سمجھا کہ شاید پوری کتاب ہی بیماری کی حالت میں لکھی ہے۔ ایک غلط فہمی تھی ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے دماغی کام نہ کرنا، ایک ہوتا ہے دماغ کا خراب ہونا۔ دو باتوں میں کتنا فرق ہے؟ ایک یہ کہ دماغی کام نہ کرنا، اور ایک ہے دماغ کا کام نہ کرنا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے منع کیا کہ میں دماغی کام نہ کروں، اور معترض نے سمجھا کہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ میرا دماغ کام نہیں کرتا تھا۔ اب بتاؤ دماغی کام نہ کرنا اور دماغ کا کام نہ کرنا، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ اعتراض کرنے والے کا دماغ کام نہیں کرتا تو شاید یہ میری بات بے جا نہ ہو۔ حضرت کا دماغ کام کرتا تھا، لیکن ڈاکٹروں نے دماغی کام سے منع کیا، اور اعتراض کرنے والے کا یوں لگتا ہے کہ دماغ کام نہیں کرتا، اور بات سمجھنے کے اندر غلطی لگ گئی۔ بات اچھی طرح سمجھے نا۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ طبیعت میں ضعف تھا، بیماری تھی، تکلیف تھی، تو ڈاکٹر منع کیا کہ آپ دماغی کام نہ کریں۔ مثلا ایک آدمی کے نظر میں کچھ کمزوری ہے، کوئی بوجھ آتا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں دماغی کام نہ کرے، اس سے نظر پر بوجھ پڑے گا، اس پر نظر پر بوجھ پڑے گا۔ کوئی اعصابی کمزوری ہے، کبھی دماغی کام نہ کرے، اعصاب مزید کمزور ہوں گے، جیسے ہوتا ہے۔
تو دماغ کا کام نہ کرنا اور ہے اور دماغی کام نہ کرنا اور ہے. حضرت کا دماغ کام کرتا تھا لیکن ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے منع کیا. اب دماغی کام کا معنی تحقیق، دلائل، مباحثہ اور صرف صحابہ کرام کی حکایات کو جمع کرنا تحقیقی کام تو تھا نہیں، کوئی بڑا علمی کام نہیں تھا جس پر دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ جب ڈاکٹروں نے دماغی کام سے منع کیا ہے تو میں حکایات صحابہ یہ لکھ لیتا ہوں، آسان کام کر لیتے ہیں، یہ فرمایا. اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ حضرت کو جو بیماری تھی وہ بیماری کون سی تھی؟ بیماری تھی کون سی؟ دماغی بیماری تو تھی ہی نہیں. بیماری کون سی تھی؟ حضرت نے خود آپ بیتی میں اور کتب فضائل و اشکالات ان کے جوابات میں اپنی دونوں کتب میں لکھا ہے دماغ تکلیف کون سی تھی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ وہ بیماری نکسیر کا مرض تھا. نکسیر کا مرض تھا جس پر ڈاکٹروں نے دماغی کام سے منع کیا، تو کوئی دماغی بیماری تھی بھی نہیں. تو حاصل کیا ہے؟ پہلی بات کہ یہ جملہ نے لکھا ہے صرف حکایات صحابہ میں جو آخری کتاب ہے، پوری کتاب فضائل اعمال کے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں. نمبر 2، حضرت کا دماغ کام کرتا تھا، دماغی کام سے منع کیا اور معترض سمجھا کہ دماغ کام نہیں کرتا تھا. نمبر 3، یہ جو بیماری تھی وہ دماغی نہیں تھی، یہ بیماری بھی نکسیر کا مرض تھا. تو یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، اس میں کیا اعتراض ہے؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا شیخ زکریا کی فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں لکھی ہوئی ہیں، فضائل اعمال میں ادھر ادھر کی باتیں ہیں، اور تم نے قرآن کو چھوڑ کے اردو والی کتاب پڑھنا شروع کر دی. میں نے کہا پہلی بات ہے عقیدہ حیات النبی صرف فضائل اعمال میں نہیں لکھا، قرآن میں لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. جو میں نے پڑھا ہے نا فضائل اعمال نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ صرف فضائل اعمال کی بات نہیں ہے. اور جہاں تک آپ کو فضائل اعمال کا مسئلہ ہے نا، اس کی میں جواب عرض کیا دیتا ہوں. کس نے کہا ہم نے اردو والی کتاب کو شروع کیا، قرآن چھوڑ دیا؟ فضائل اعمال تو بہت سی چیزوں کا نام ہے. حکایات صحابہ کے واقعات، عورتوں کے، مردوں کے. فضائل قرآن شروع قرآن سے ہوتی ہے، 40 آیات اور اس کے ترجمے ہیں اس میں. فضائل قرآن، پھر فضائل نماز، پھر فضائل ذکر، پھر فضائل رمضان، پھر فضائل تبلیغ، پھر فضائل درود شریف، پھر موجودہ پستی کا واحد علاج. یہ شیخ زکریا نے سب کو لکھا ہے. تجھے کس نے کہا ہم نے اردو والی کتاب کو تب مانا ہے اس میں قرآن کی باتیں اور ہمارے نبی کا فرمان ہے؟ کہتا ہے ضعیف ہے. میں نے کہا میرے بھائی ایک بات یاد رکھ، 1 منٹ، عوام میں یہ گمراہی مت پھیلاؤ ضعیف ہے. اور میں تمہیں بتاتا ہوں ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے اور صحیح کیا ہوتی ہے. اس کے مسئلے تو اب علمی ہیں لیکن میں کوشش کروں گا میں آپ کو سمجھاؤں عوامی لہجے میں. ان سے کبھی پوچھیں کہ یہ ہے پین اور یہ ہے کاغذ، بسم اللہ کریں ذرا لکھ دیں ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں. یہ لکھ دیں نا میں ان کے ہاتھ چوموں گا. کیوں؟ اگر یہ لکھ دیں وہ تعریف تو ان کی دال گلتی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں ضعیف حدیث کا معنی ہوتا ہے جھوٹی حدیث، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ضعیف حدیث جھوٹی حدیث کو نہیں کہتے، اس کا نام ہے حدیث موضوع. جھوٹی حدیث علماء بیٹھے ہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ وہ کملی بھرا بہن کملی بھرا کملا کو گالتے صدیق کر میرے سامنے. کیا گمراہی پھیلانا شروع کر دیا تم نے؟ کہتے کسے ضعیف حدیث ذرا بتاؤ نا. او میں بتاتا ہوں. حضور کا وہ فرمان جس کو ایسا بندہ نقل کرے جو خود کبھی دین پہ چلے کبھی نہ چلے. مثلا سر ننگے بازار میں گھوم رہا ہے اور سر ننگے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، اچھی بات نہیں ہے. یہ محدث حدیث بیان کرے گا تو حدیث ضعیف بن جائے گی. کبوتر پکڑے ہوئے عصر کو کبوتر اڑاتا ہے، شام میں بیٹھ کے حضور کی حدیث سناتا ہے محدث ہے عالم، کبوتر بازی کا شوق پڑ گیا بیچارے کو، اس کی حدیث ضعیف ہے، نہیں مانتے. کیوں؟ تو نے غلط کیا، اپنے عمل ٹھیک کر. یہ ہوتی ہے حدیث ضعیف. یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں. اس کی وجہ سے پھر حضور کا فرمان ضعیف ہوتا ہے یا بندہ ضعیف ہو جاتا ہے. جو جھوٹی بات ہوتی ہے وہ حدیث ضعیف نہیں ہے، وہ حدیث موضوع ہے. اس کے اوپر میں بھی انکار کرتا ہوں. تو خدا کے بندے، ضعیف حدیث تو حضور کا فرمان ہے. اور پھر ضعیف حدیث کا مسئلہ بھی ہے کہ کسی مسئلے پہ 2-4 حدیثیں ضعیف آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے. ایک بندے نے مجھے کہا فضائل اعمال ضعیف حدیثوں سے بھری پڑی ہے. میں نے کہا پکا رہنا، ذرا پکا رہنا، میں تیرا علاج کر رہا ہوں اصول حدیث سے. بھری پڑی ہے؟ کہتا جی. میں نے کہا اس کا معنی بہت سی ہیں؟ کہتے جی بہت سی ہیں. میں نے کہا آؤ ذرا حدیث ضعیف کا مسئلہ کیا ہے. ان الحدیث تلقته الامه بالقبول يعمل به الصحيح حتى انه ينزل منزلة المتواتر.
امام ابن الحمام کی اٹھائیے فتح القدیر، وہ فرماتے ہیں ضعیف حدیث کا اصول یہ ہے کہ جب کئی ضعیف حدیثیں ایک مسئلے پہ آ جائیں اس کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے، متواتر کے درجے پہنچ جاتے ہیں۔ اور تو ہمیں کہہ رہا ہے ضعیف ہے، اور تو کہہ رہے جی خدا کے بندے۔ او میں ایک حدیث اور شریف اور سناتا ہوں۔ قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي أن البخاري صح حديث البحر هو الطهور ماؤه وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده ولكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول۔ استذکار یہ شرح ہے موطا امام مالک کی، اس کو لکھا ہے امام قاضی ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ، المتوفى 463 ہجری، آج سے 1000 سال پہلے کا محدث ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے اگر اسے علماء قبول کر لیں وہ تو صحیح ہو جاتی ہے۔ یار تم نے کبھی اصول حدیث پڑھے ہوتے، اصول حدیث سمجھے ہوتے تو کبھی نہ کہتا فضائل اعمال ضعیف حدیثوں سے بری پڑی ہے۔ شیخ زکریا عالم تھے، فاضل تھے، محقق تھے، جید تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، تبلیغ میں اعلیٰ درجے پہ تھے، مبلغ تھے، وہ سمجھتے تھے ضعیف حدیثیں اکٹھی کر لیں 2 4 5 وہ صحیح کا درجہ ہو جاتا ہے، اسی لیے اس نے صحیح کتاب لکھی ہے۔ اور تجھے اصول نہیں پتا تھا، تجھے اصول نہیں پتا تھا، تو بیچارہ پریشان ہو گیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، توجہ رکھنا، سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ حدیث پاک سے کیا نسبت عام چیز کی۔ آپ کی گاڑی جا رہی ہے، روڈ پہ گاڑی پنچر ہو گئی ہے، آپ کیا کرو گے؟ وہیں چھوڑ دو گے یا ٹائر کو نکال کے اسٹیپنی لگاؤ گے؟ اسٹیپنی لگائیں گے؟ اسٹیپنی تو چھوٹا ٹائر ہوتا ہے، کیوں لگائیں گے؟ 3 تو ٹھیک ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے چل جائے گی نا۔ ان 3 نے اسے قبول کر لیا، گاڑی چل پڑی ہے۔ یار جہاں پر صحیح حدیثوں کی تائید میں ضعیف حدیث آ جائے تجھے کیا لگا ہوا ہے وہاں پر؟ خدا کے بندے تھوڑی سی اصول حدیث سمجھ لو، کچھ اصول حدیث پڑھ لو، بڑے بول سے رب بچائے۔ میں تخصص فی الحدیث میں اپنے شاگرد علماء کرام کو اصول حدیث پڑھاتا ہوں، اس پر ہفتے گزر جاتے ہیں۔ ہم اصول حدیث ہماری فائل مرتب ہے، جو اصول حدیث ہے، اصول حدیث کیسے کسے ہیں، اور صحیح حدیث کا مطلب کیا ہے، ضعیف کا مطلب کیا ہے، منکر کا مطلب کیا ہے، موضوع کا مطلب کیا ہے، مصحف کا کیا مطلب ہے، مدرج کا کیا مطلب ہے، اور حدیث پاک کا مرسل کسے کہتے ہیں، حدیث مشہور کیا ہے، حدیث غریب کیا ہے، حدیث عزیز کیا ہے، حدیث پوری ترتیب ہے، مسلسل بالسند، مسلسل میں منبر، کئی قسمیں حدیث کی، ان میں ایک قسم ضعیف بھی ہے، 16 اقسام ہیں۔ تو کون سی نہیں ماننی؟ وہ حدیث ہے جسے موضوع کہتے ہیں، جھوٹی حدیث ہے، اس کو ہم بھی نہیں مانتے۔ چھوٹی سی کمزوری کو ضعف کہتے ہیں نا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندے کو بخار ہو گیا اور دوسرا بندہ ٹھیک ہے، جسے بخار ہو گیا وہ بندہ نہیں رہتا۔ یار بخار ہو گیا ہے تو بندہ نا، بخار کاٹ دے وہ جسم میں، جو بندہ ٹھیک ہے۔ یار وہ کبوتر بازی کرتا تھا، اگر جو اس نے حدیث بیان کی وہ کسی صحیح بندے نے بھی کیا تو دونوں قبول کر لو، وہ تو اسے سزا دی جا رہی ہے۔ کس نے تجھے کہا ہے کبوتر بازی کر؟ سزا دی جا رہی ہے۔ کس نے تجھے کہا ہے کھڑے ہو کے کھانا کھا؟ سزا دی جا رہی ہے۔ کس نے کہا ننگے سر پھرنے کی عادت بنا؟ تو سزا ہے اس کو کہ حضور کی حدیثیں بیان کرے گا تو غلط کام چھوڑنے پڑیں گے۔ تو وہ تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے، تو نے پوری امت کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے پہ تیاری کر لی ہے۔ کچھ سمجھو، اس لیے ضعیف حدیثیں اور یہ باتیں علماء کے سامنے نہیں چلتی۔ تو یہ مولوی کملے نہیں تھی کہ جو پوری فضائل اعمال کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اردو والی کتاب تو اردو والی پڑھیں گے بابا، ہم عربی تھوڑی ہیں۔ اردو میں پڑھنا کون سا جرم ہے؟ جب تم تقریریں کرتے ہو تم عربی میں کرتے ہو؟ ہاں، ساڑھے واسطے اردو آ گئی ہے تو اردو میں صحیح لکھا ہوا ہے نا، تاکہ عوام سمجھ سکے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے، سنو، جنہوں نے یہ پوری فضائل اعمال لکھی، جس میں فضائل درود شریف بھی ہے، فضائل حج بھی ہے، سب کچھ لکھا اور دعا کی، میرے مولا اگر یہ میرا عمل آپ کے بارگاہ میں قبول ہے تو مجھے حضور کے قدموں میں قبر عطا فرما، حضور کے قدموں میں قبر عطا فرما۔ مذاق نہیں ہے جنت البقیع میں قبر مل جانا، اللہ مذاق نہیں ہے پیغمبر کے قدموں میں آ کر ہمیشہ کے لیے سو جانا، مذاق نہیں۔ شیخ زکریا نے دعا کی تو ایمان سے بتائیں شیخ زکریا کی قبر حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی وہاں آرام فرمائے، آج بھی وہاں آرام۔ اس کی تو محنت کو، اس اردو کی کتاب کی محنت کو رب نے قبول کیا اور حضور کے قدموں میں جنت میں جگہ دے دیا، جنت البقیع میں۔ یہ دنیا میں قبولیت ہے اس کتاب کی،
تو اس مقبولیت سے پریشان ہے کہ تیرے رسالے نو پڑھدا کوئی نہیں، تو پریشان ہے کہ میرے رسالے کو خریدتا ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے تجھے شیخ زکریا پر بات کرنا آ گئی ہے۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو ہم یوں نہیں کرنے دیں گے۔